अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त की 5 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन की बंदिश के खिलाफ जो केस था उसकी आज हेयरिंग थी, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, ट्विटर पर तहरीक लबैक का जो ट्रेंड कल से स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तहरीक लबैक कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए छापे, इसके ऊपर बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी शख्सियत तहरीक लबैक पाकिस्तान की, एक बहुत बड़ा नाम उनका, आज उन्होंने ला ताल्लुकी कर दी है तहरीक लबैक पाकिस्तान से। ये मौजूआत हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो में कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान का ट्विटर ट्रेंड। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछला जो ट्विटर ट्रेंड था उसने एक रिकॉर्ड बना दिया था तहरीक लबैक का, जिसमें 2 मिलियन तक ट्वीट किए गए थे। और ये तहरीक लबैक का जो ट्रेंड था, इससे पहले जो इसका रिकॉर्ड है वो टॉप रिकॉर्ड जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। दूसरे नंबर पर यह ट्रेंड तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बनाया है, एक ऐसे वक्त में जब हर तरफ से जुल्म और जबर का मुजाहरा किया जा रहा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ। उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको जेलों में शहीद किया जा रहा है और उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। ऐसे वक्त में अपनी जो मौजूदगी है वो एक सोशल मीडिया पर दिखाना और टॉप ट्रेंड बनाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए। और इस पर बड़े बड़े जो लोग थे वो भी बोलने शुरू हो गए थे कि जी इतना मजबूत ट्रेंड हमने पहले कभी भी नहीं देखा, और एक ऐसी जमात जिसको क्रश करने के लिए हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपनी मौजूदगी साबित कर दी है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी और इस ट्रेंड को 2 मिलियन तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका मतलब और मकसद यही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को जितना आपने दबाया, इससे डबल पावर के साथ वो उठकर मैदान में आ चुकी है और आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि हम खत्म हो चुके हैं, हम तो पहले से भी ज्यादा पावर के साथ आपके सामने खड़े हैं। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं तमाम जो इसमें पार्टिसिपेट थे उनको मुबारकबाद देता हूं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के गयूर कारकुनान से तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज ने एक पैगाम जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले कल ट्विटर ट्रेंड में भरपूर शिरकत फरमाएं और अपनी मौजूदगी साबित करें। यह कहना है तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज का। उन्होंने अपने कारकुनान से अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करके पहले वाला रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ें और 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट करके हुकूमत को और इस फस्ताई हुकूमत को और इस पंजाब पुलिस को और मरीम नवाज को बताएं कि हम पहले से डबल पावर से आपके सामने खड़े हैं। आप हमें खत्म करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हम खत्म होने वाले नहीं है। ना ही हमारा नजरिया खत्म होने वाला है, ना ही रिजवी मिशन खत्म होने वाला है। ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कल तहरीक लबैक पाकिस्तान को कितना सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। एक लाताल्लुकी हुई है तहरीक लबैक पाकिस्तान की। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चले फिर भी कह देता हूं, ये एक सोशल मीडिया की जुबान है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विकेट गिर गई है। एक अमीर है साबका सैयद इनायतुल हक शाह वलद सैयद जियाउल हक शाह, जामिया गौसिया जियाउल उलूम एस्ट्रिच हाउसिंग सोसाइटी, हाई कोर्ट रोड रावलपिंडी, ये इनके घर का एड्रेस है। उन्होंने कोर्ट में एक तहरीरी बयान दिया है कि मैं बहैसियत अमीर शिमाली पंजाब, ये शिमाली पंजाब के अमीर थे, उन्होंने कहा कि मैं बहैसियत अमीर
شمالی پنجاب تحریک پاکستان لبیک پاکستان ذمہ داریاں سر انجام دے رہا تھا، اور جس دن سے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، کوئی واسطہ ہے نہ ہی کوئی اس سے تعلق ہے اور نہ ہی اس سے آئندہ کوئی تعلق رہے گا، اور نہ ہی میرا اس کے علاوہ کسی اور کالعدم مذہبی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ تھا اور نہ ہی رہے گا، اور میں نہ کسی شرپسندی نہ کسی توڑ پھوڑ یا بدامنی میں ملوث تھا اور نہ ہی آگے رہوں گا۔ لہذا امیر تحریک لبیک پاکستان سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے بیان حلفی میں کہہ دیا ہے کہ میرا تحریک لبیک پاکستان امیر علامہ سعد حسین رضوی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ میں رضوی مشن سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، یعنی کہ میں اس فسطائی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کو چاہیے تو یہی تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر اگر اتنے عرصے سے اداروں کی حراست میں ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اب وقت گزر چکا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے تو ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ان کی کیا مجبوریاں ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کا بیان حلفی میں یہاں ضرور شیئر کرتا، لیکن جو یوٹیوب کی پالیسیز ہیں یہ اس کی وائلیشن ہے، اس لیے وہ میں یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ میرا اب جو نام ہے اس کے ذمہ داران کی لسٹ میں سے خارج کیا جائے، یعنی کہ تب تحریک لبیک کی جو لسٹ ہے ذمہ داروں کی، اس میں جو میرا نام ہے اس کو نکالا جائے۔ میرا تحریک لبیک پاکستان سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ حکومت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی اور راہ چلتے لوگوں کے لیا کے ٹی وی پر بٹھا رہی تھی، میڈیا کے سامنے بٹھا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ جی یہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں یا ان کے رہنما ہیں وہ تحریک لبیک کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن بعد میں جب سرور شاہ سیفی نے بتایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہم نکال چکے ہیں پارٹی سے، یہ تو ہماری پارٹی کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے آ کے ٹی وی پہ بٹھا کے اور بتا رہے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ لا تعلقی کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ جو وکٹ گری ہے سید عنایت الحق شاہ صاحب کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحیثیت امیر شمالی پنجاب تھے وہ تحریک لبیک پاکستان کے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے تحریک لبیک پاکستان کا۔ چلیں جو اللہ کی مرضی۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں مسجد رحمت اللہ عالمین کی بندش کے خلاف جو کیس چل رہا تھا کورٹ میں، آج اس کی ہیئرنگ تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے اس کیس میں جو تھا احسان علی عارف صاحب وہ پیش ہوتے تھے، لیکن آج تحریک لبیک پاکستان نے شاید کیس کسی اور کے حوالے کر دیا ہے یا انہوں نے کیس ودرا کر لیا ہے۔ ایک نیا وکلا پینل سامنے آیا ہے جنہوں نے بریفنگ بھی دی ہے اس کیس کے حوالے سے۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ مسجد رحمت اللہ عالمین کیس کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت تھی، اس میں برہان موزم وکلا پینل نے اپنا وکالت نامہ جمع کرایا۔ یہ نئی وکلا ٹیم ہے، برہان موزم، انہوں نے اپنا وکالت نامہ جمع کرایا۔ یہ کیس جسٹس جواد ظفر کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ وکلا کا کہنا تھا کہ آخری ہیئرنگ میں انہوں نے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا تھا، جو کہ جسٹس شاہرام سرور صاحب نے دیا تھا، حکومت کو آرڈر دیا تھا کہ آپ اس کے اوپر پی آئی سی کا اجلاس کریں یا پی آئی سی کی رپورٹ جمع کروائیں، جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا گیا تھا مسجد رحمت العالمین کے حوالے سے۔ اور آج ان کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ جج صاحب کے سامنے موقف پیش ہوا کہ جی ہمارا پی آئی سی کا جو اجلاس ہے وہ نہیں ہوا، اس وجہ سے ہم رپورٹ جمع نہیں کروا سکے، اور ہمارا جو پی آئی سی کا اجلاس ہے وہ اس جمعے کو شیڈول ہے۔ اس کے بعد جج صاحب نے جو ہے حکم دیا کہ اب
اس کی جو نیکسٹ سماعت ہے وہ 30 جنوری کو ہوگی اور کیس جو ہے ختم کیا جاتا ہے، آج کی اس کی کاروائی ختم کی جاتی ہے، 30 جنوری کو دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ وکلا پینل کا کہنا تھا کہ مسجد رحمت العالمین انشاءاللہ ہم بہت جلد کھلوا کر رہیں گے اور ہم پر امید ہیں اور مزید جو حکم مرکز کی طرف سے ہوگا ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں اور رہنما ہیں ان کے گھروں پر آج چھاپوں کا سلسلہ بہت تیز کیا گیا ہے۔ پنجاب کی فسائی حکومت نے اور لوگوں کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ کوئی نام سامنے نہیں آئے، جیسے ہی کوئی نام سامنے آئیں گے ہم آپ لوگوں کو یہاں ویڈیو میں بتا دیں گے۔ وکلا پینل کا شارٹ ویڈیو ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ وہ ضرور سن لیں۔ آج ہم جامع مسجد رحمت للعالمین کی بندش کے حوالے سے جو کیس عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے، آج اس کی سماعت کی تاریخ تھی۔ اس میں آج الحمدللہ برہان معظم پینل کی طرف سے آج اس میں اپنا وکالت نامہ دائر کیا گیا ہے، اور جس میں آنریبل عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس جواد ظفر کے پاس کیس سماعت تھا۔ انہوں نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ رپورٹ انکویسٹ کی ہوئی تھی کہ جو آلریڈی مسٹر جسٹس شہرام سرور صاحب نے آرڈر دیا تھا 1 منتھ کا، اس کی پروسیڈنگ کے بارے میں آج انکویسٹ رپورٹ کلیکٹ کی گئی ہے کہ کیا اس میں پی آئی سی ہیلڈ ہوئی ہے، پی آئی سی نے کوئی اجلاس کیا نہیں کیا، جس پر آج ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پی آئی سی کی رپورٹ سبمٹ نہ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ انٹیمیٹ کیا ہے کورٹ کو کہ پی آئی سی کا اجلاس اور پی آئی سی کی میٹنگ جو کنفیڈینشیل ہے مسجد کے بارے میں وہ اس جمعے کو ہیلڈ ہو رہی ہے، جو جمعہ کمنگ آ رہا ہے۔ اور پھر عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے جج مسٹر جسٹس جواد ظفر صاحب نے آئندہ 30 جنوری تک ان کو یہ رپورٹ سبمٹ کرانے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ تک امید ہے انشاءاللہ عدالت عالیہ اللہ کے گھر کو کھلوانے کے لیے اور جامع مسجد رحمت للعالمین کی بندش ختم کروائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہم پر امید ہیں سب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور یہی انشاءاللہ جو بھی مرکز کا پیغام ہے انشاءاللہ باضابطہ وثوق طریقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ احباب تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین، برہان معظم وکلا ٹیم کا موقف آپ نے سن لیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔